نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور نمایاں حیثیت پر جانے کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک وسائل، ایک نظریات۔ وسائل کیا ہے؟ مادی وسائل ہے۔ مادی وسائل میں جو ہے تو کھانے پینے کی چیزیں، لباس ہے، اسلحہ ہے، باقی زیادہ جو لوگوں کو، مملکتوں کو، حکومتوں کو ضرورت پڑتی ہے، ساری مادی چیزیں آپ شمار کر لیں، یہ وسائل ہیں۔ اور نظریات کے ان کی سوچ فکر کیا ہے، وہ کس چیز کو مانتے ہیں، کس پر ان کا عقیدہ ہے، دوسرے نظریات ہوتے ہیں۔ اور نظریات جو ہے تو وہ قوم کو اجتماعیت دیتے ہیں، قوم کو قوم بناتے ہیں۔ نظریات جو ہیں وہ کسی افراد کے ہجوم کو، نظریات جو ہیں افراد کے ہجوم کو ایک اکائی بناتے ہیں، ان کو متحد کر کے ان سے ایک قوم بناتے ہیں، یہ نظریات سے بنتے ہیں۔ اور وسائل جو ہے تو پھر نظریات سے مجتمع ہو کر قوم بننے والے لوگ وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے اب تھوڑی دیر اس کو سوچیں۔ میں نے آپ کے سامنے وسائل، نظریات دونوں باتوں کو رکھ دیا کہ اس میں سے کس چیز کی زیادہ اہمیت ہے۔ نظریات کی زیادہ اہمیت ہے نا، کہ وہ لوگوں کو جوڑ کر ان کو ایک اکائی بناتے ہیں، ایک یونٹ بناتے ہیں، ان کو ایک اکائی بناتے ہیں، یونٹ بناتے ہیں، ان کو نظریات بناتے ہیں۔ اور نظریات سے قوم متحد ہو کر اکٹھی ہو گئی ہو تو اس کے پاس وسائل کم بھی ہوں تو یہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وسائل ان کے پاس بہت زیادہ ہوں لیکن ان کو جو ہے تو یہ نظریاتی اکائی نہ بنے ہوئے ہوں، نہ متحد نہ ہوئے ہوں، تو یہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جو قومیں دنیا پر جو شاہی ہیں، جنہوں نے حکومتیں کی ہیں، انہوں نے جو ہے تو یہ دوسری بات کہ نظریاتی لحاظ سے لوگوں کو مفلوج کر لینا، نظریاتی لحاظ سے ان کو ختم کر لینا، اس کی کوششیں کرتے رہے ہیں۔ انگریز جب اپنے اسلحے کے زور سے چھا گیا، اس نے سارا قبضہ حاصل کر لیا، تو پھر اس کے بعد اس کے دانشوروں نے دوسری سوچ یہ سوچی کہ اب جو ہے اقتدار حاصل ہو گیا، تو گین آف پاور ہو گیا، ایٹرنیٹی آف پاور، کہ یہ طاقت جو ہے ہمیشہ کے لیے ہو جائے ہمارے پاس، یہ اقتدار اس کو ہمارے ہاں ہمیشگی حاصل ہو جائے۔ دوسری بات یہ تھی، اقتدار حاصل ہو گیا، اقتدار حاصل ہونے کے بعد اب اس اقتدار کو ہمیشگی کے لیے کیا کریں گے ہم؟ تو اس کے لیے جو ہے تو دو منصوبے انگریزوں کے چلے ہیں۔ پہلا منصوبہ ان کا یہ ہے کہ ان کے مذہب کو ختم کر کے اور اس کی جگہ عیسائیت کا مذہب لایا جائے۔ اس نظریے کو انہوں نے جنوبی افریقہ میں آزمایا۔ جنوبی افریقہ کے میرے بہت لمبے سفر ہوئے ہیں، قیام بھی اس میں کافی ہوا ہو جنوبی افریقہ میں میرا، اور انہوں نے اس بات کو آزمایا کہ ان پر عسکری برتری تھی، ان کے پاس ایسا اسلحہ تھا کہ جو آپ لوگوں کے پاس نہیں تھا، ان کے پاس آتشین اسلحہ تھا، مقامی آپ کے پاس روایتی اسلحہ تھا، ان کے پاس برچھا تھا، نیزہ تھا، تلوار کا وہاں رواج نہیں تھا، برچھا نیزے کا ہی رواج تھا، اور ان کے پاس آتشین اسلحہ تھا، توپ تھی، بندوق تھی، تو لہذا یہ چھا گئے، غالب آ گئے۔ اور اس میں جو ہے تو غالب آنے کے بعد عرصہ دراز تک وہ آگے سے بول ہی نہیں سکے ہیں، اتنا ان کو کرش کیا ہوا تھا، اتنا ان کو کچلا ہوا تھا کہ جنوبی افریقہ کی آبادی نہیں اٹھ سکی ہے۔ اور کیوں نہیں اٹھ سکی ہے؟ ان کے پاس مضبوط نظریہ نہیں تھا، ان کے پاس کوئی مضبوط نظریہ نہیں تھا کہ جو ان کو منظم کر کے ان کو کھڑا کرتا اور یہ کچھ حاصل کر لیتے۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ نیلسن منڈیلا جس نے ساؤتھ افریقہ کو آزاد کیا ہے، 30 سال
کی طویل جدوجہد کے بعد آزاد کیا۔ یہ جب وہ صدر بن گیا، پہلا صدر یہی بنایا گیا ہے، اور اس کے بعد تبلیغی جماعت ہماری ایک وہاں پر گئی ہوئی اس سے ملی تو اور اس نے نیلسن منڈیلا نے ان سے پوچھا کہ ڈو یو نو شیخ الہند، شیخ الہند کو پہچانتے ہو؟ تو وہ ساتھی زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں پہچانتے ہیں۔ کہا کہ تعجب کی بات ہے کہ آپ جو ہے پاکستان ہندوستان سے آ رہے ہو، شیخ الہند کو نہیں جانتے ہیں؟ کہ شیخ الہند کے ساتھ میرا دادا مالٹا کی جیل میں قید تھا، اور وہاں جو ہے تو شیخ الہند نے اس کو سمجھایا کہ یہ ملک جنوبی افریقہ جو ہے تم کالے لوگوں کا ہے، اور تم پر جو ہے تو اسلحے کے دور سے آ کر یہ فرمانروا بن گیا انگریز، یہ تمہارا ملک ہے، اور اس ملک کو تم تحریک چلا کر اپنے لوگوں کو منظم کر کے آزاد کراؤ گے۔ تو نیلسن منڈیلا نے کہا کہ ہمارے دادا کو یہ سبق شیخ الہند نے مالٹا کی جیل میں پڑھایا، اور وہ اس سبق کو لے کر جب آئے تو میرے دادا کے بعد میرے والد صاحب کو سمجھایا۔ وہ کہتے میں جو ہے تو لا کالج میں داخل ہوں اور میں لا گریجویٹ بن کے نکلا۔ کہتے جب میں لا گریجویٹ بن کے نکلا تو پھر وہ سبق شیخ الہند کا جو تھے اس کو میں نے لیا ہاتھ میں، اور میں نے 30 سال کی جدوجہد کی، یہاں تک کہ میں نے قوم کو اپنی آزاد کیا۔ تو وہ تھا نیلسن منڈیلا نے کہا کہ آور فریڈم اوز ٹو شیخ الہند، ہماری آزادی یہ شیخ الہند کی مرہون منت ہے، ہماری آزادی جو شیخ الہند کی مرہون منت ہے۔ تو شیخ الہند نے آبادی تو ان کی تھی، اتنی بڑی آبادی تھی کہ اس جنوبی افریقہ میں 90% کالے ہیں اور 5% انگریز ہیں، 3% ہندو ہیں، 2% مسلمان ہیں، یہ ان کے وہ ہے آبادی کا تناسب ہے یہ۔ اور اس میں 90% آبادی کو 5% انگریزوں نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں اس نظر میں اس کو شیخ الہند کی اس بات کو لے کر پھر جب میں اٹھا ہوں، میں نے جدوجہد کی ہے، اور جدوجہد کے بعد میں نے اپنی قوم کو آزاد کیا ہے۔ تو ایسے ہمارے ہاں تو اسلحے کے زور سے اسلحہ اور سازش، دو چیزوں سے انگریز نے اس ملک کو لیا ہے، اسلحہ اور سازش۔ آسین اسلحہ اس کے پاس تھا، اور مقامی اسلحہ روایتی تھا، اور آتشین اسلحہ تھا اس کا، اور ہمارے ہاں بے اتفاقی سے مرکزی حکومت کا خاتمہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریاستوں میں تقسیم ہوئے تھے، اور وہ ایک ریاست کو لیتا رہا، دوسرے کو ان کے خلاف اپنا ساتھی بناتا رہا، اس کا خاتمہ کرتا تھا، پھر جس کو اس کا ساتھی بنا تھا پھر اس کا خاتمہ کرتا تھا۔ یہ اس نے یہاں طریقہ کار دہرایا۔ تو اقتدار تو اس نے اس طریقہ کار سے ہماری جو ہے بے اتفاقی اور انگریز کی سازش، دو چیزوں نے نقصان پہنچایا۔ ہماری بے اتفاقی، ریاستوں میں تقسیم ہے، ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سپا رہا ہے، اور انگریز کا جو ہے سازش ہے، ہماری بے اتفاقی اس کی سازش ہے۔ یہاں تک کہ آخری جنگ جو ہوئی ہے، جس کے بعد بس پھر جو ہے مسلمانوں کا اقتدار کا سورج غروب ہو گیا، وہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی جنگ ہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ درمیان کارزار کفر و دین ترکش مارا خدنگ آخری، درمیان کار کے کفر اور دین کے درمیان جو جنگ ہے اس میں ہمارا آخری تیر، خدنگ ایک تیر ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے، ایک خدنگ چھوٹا ہوتا ہے وہ زیادہ دور تک ہے، سائز میں چھوٹا ہوتا ہے، مار اس کی دور تک ہوتی ہے، اور جو بڑا تیر ہوتا ہے تو مار اس کی سخت ہوتی ہے، ہوتی قریب ہے، تو خدنگ اس کو کہتے ہیں کہ میرا تشک ترکش، تو اس تیر کو پھینکتے ہیں نا، کہ میرے تشکش کا میدان کارزار میں جنگ کے میدان میں آخری تیر ٹیپو سلطان تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے تو ان کے پاس سازشیں، اور ہمارے ہاں بے اتفاقی، اور انگریز کے پاس سازشیں۔
کس چیز کا چھایا؟ ہماری بے اتفاقی کے نتیجے میں چھایا اور اپنی سازشوں کے نتیجے میں چھایا. کہ یہ جو آخری جنگ تھی جس میں کہ ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی ہے، اس جنگ میں نواب حیدرآباد، مسلمانوں کی ریاست کا حیدرآباد، عثمان علی خان کے فوج انگریز کے ساتھ مل کر ٹیپو سلطان پر حملہ آور تھی. تو یہ صورتحال ہوتی ہے. تو میں نے کیا عرض کیا تھا کہ ایک وسائل، ایک نظریات. ہاں جی، وسائل اور نظریات. وسائل ثانوی چیز ہے، نظریات کو ایک افراد کے طبقے کو متحد کرتے ہیں اور متحد لوگ جو ہیں یہ وسائل کو لے کر آگے بڑھ کر کامیابی حاصل کرتے ہیں. اور وسائل بہت زیادہ ہوں اور ان کو لے کر چلنے والے متحد نہ ہوں تو یہ کوئی نتائج حاصل نہیں کر سکتے. تو چنانچہ جب اس سازشوں کے نتیجے میں کہ آپس میں ٹکرایا، ہمارے نوابوں کو، ہماری ریاستوں کو آپس میں ٹکرایا اور انگریز آگے بڑھا، سارا ہندوستان پر قابض ہو گیا. اب جو ہے تو گین آف پاور ہو گیا، اقتدار حاصل ہو گیا، ایٹرنیٹی آف پاور، کہ یہ ہماری طاقت جو ہے ہمیشہ کے لیے، ہماری حکومت ہمیشہ کے لیے باقی رہے، اس کو دوام مل جائے، اس پر اس نے سوچا. تو دوام میں جیسے باقی لوگوں پر جو باقی مثلا ساؤتھ افریقہ میں اس نے جو ہتھیار آزمایا تھا کہ ان کے دین کا خاتمہ کر کے سب کو عیسائی بنا دیا، کیونکہ آگے ان کے دین نظریے میں جان ہی نہیں تھی، وہ کوئی لاجیکل عقلی منطقی چیزیں نہیں تھی. لہذا وہ تو آئے اور انہوں نے بس اس کا خاتمہ کر کے سب کو عیسائی بنا دیا، 100% عیسائی بنا دیا. میں جب پہلی دفعہ گیا ساؤتھ افریقہ تو میں نے اپنے مریدوں سے کہا کہ وہ فریڈم فائٹرز جو ہیں نا نیلسن منڈیلا کے، ان سے میری ملاقاتیں کراؤں. تو ایک آدمی کو لائے، انہوں نے ملاقات کرائی تو وہ اپنے حالات بتا رہا تھا. اس نے کہا کہ انگریزی بولی جاتی ہے، سب لوگ انگریزی بولتے ہیں. تو اس نے کہا وائٹ مین کیم ٹو اوور ایریا، کہ سفید انگریز ہمارے علاقے میں آیا، اینڈ ٹولڈ اس ٹو شٹ آور آئیز، اور میں کہا کہ آنکھیں بند کرو. اینڈ ہی ہینڈڈ اوور بائبل، ہی گیو اس بائبل، اس نے ہمیں بائبل اپنی انجیل دی، ہمارے ہاتھوں میں دی، پکڑائی اور کہا کہ آنکھیں بند کرو. اینڈ وین وی اوپنڈ آور آئیز دی بائبل واز ان آور ہینڈ، دی لینڈ واز ان دیئر ہینڈ. کہ جس وقت ہم نے آنکھیں کھولی تو زمین تو ہماری ان کے قبضے میں تھی اور بائبل ہمارے پاس تھی. تو اس میں اسی فریڈم فائٹر نے کہا، اس نے کہا کہ یو سی کہ انگریز نے ہمیں جو ہے تو ہم پر غالب آیا ہے، فتح حاصل کی ہے، اس نے ہمیں بھائی نہیں بنایا ہے. نہ اس نے ہمیں اپنا مذہب دیا، لیکن مذہب دینے کے بعد بھائی نہیں بنایا اس نے ہمیں، کہ مذہب دے کر ہمیں بھائی نہیں بنایا. بس وہ محض اقتدار کے لیے تھا، کہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے تھا. تو اس لیے فریڈم فائٹر جو تھا وہ دانشور تھا. اس نے کہا دیٹ از وائی دیئر پاور واز ناٹ ایٹرنل. یہ وجہ تھی کہ ان کی طاقت اس کو ہمیشگی حاصل نہ ہوئی، کہ انہوں نے مفادات کے طور پر ہمارے مذہب کو ختم کر کے اور اپنے نظریوں کو ہمیں دیا تھا، لیکن ہمیں نظریہ ہمیں مکمل غلام بنانے کے لیے دیا تھا، ہمیں اپنا بھائی بنانے کے لیے نہیں دیا تھا. تو یہ جب ہندوستان نے طاقت حاصل کر لی، نے کہا اور پاور شوڈ بی ایٹرنل ہو رہے ہیں، ہمارے اقتدار کو دوام حاصل ہونا چاہیے، دائمی ہو. کیسے ہو؟ کہ اس میں ان کے دانشوروں نے کہا کہ ان کا دین ختم ہو اور ہمارا دین چالو ہو، عیسائیت چالو ہو اور ان کا دین ختم ہو. تو اس کے لیے پہلے مرحلے میں انہوں نے بڑا اسکیل پر، بڑے پیمانے پر انہوں نے اپنے پادریوں کو بلایا اور تبلیغ کے لیے بڑے بڑے اجتماعات جگہ جگہ پر رکھے. اور اجتماع ایسے لگا تھا مثلاً پشاور کے شہر میں نہیں، یونیورسٹی میں اجتماع نہیں رکھیں گے، وہ دور آگے ملازئی سے بھی آگے کسی گاؤں میں اجتماع، تاکہ دیہاتی لوگ جمع ہوں اور ان پڑھ مولوی جمع ہوں، اور اس میں جو ہے طباء سے جب ہوں تو ہمارے لوگ جو ہے وہ چھا جائیں اور ان کے مولوی لاجواب ہو جائیں. اس کا جو ہے ہمارے علماء کو پتہ چلا
تو شاہجہان پور میں ایک بہت بڑا اس کو کہتے ہیں میلہ خدا شناسی، ان نے میلہ خدا شناسی لگایا، اور اس میں بڑے بڑے پادری تقریریں کر رہے ہیں۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ جو دیوبند کے بانی ہیں، یہ چلے گئے کپڑوں سے بالکل سادہ دیہاتی آدمی نظر آتے تھے، گویا بھی کوئی آدمی حل بیل چھوڑ کر آیا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں جب انہوں نے بولے وہ تب دانشور ان کے پادری آئے ہوئے تھے، تو آخر میں نے کہا کہ مجھے بھی کچھ بات کرنے کی اجازت ہے؟ تو انہوں نے کہا کوئی سادہ سے بولے، کہاں بھی آ کر بات کر۔ تو وہ جو آئے انہوں نے جو بیان شروع کیا، تو اللہ کی شان، کیا جدید علوم سائنسی اور کیا قدیم علوم دینی سب کے وہ تھے، پیشوا تھے، یعنی کہ ٹیکنومیٹری کی اتنی مہارت تھی ان کی کہ انگریز پروفیسر تھے، یونیورسٹی کے پروفیسر سے جیتے تھے مقابلہ کر کے۔ تو انہوں نے جو تقریر کی، انہوں نے کچھ گھمایا تک کہ لاجواب کر کے بھاگنے پر جب مجبور کیا تو ہندو کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ شکر ہے اپنا ایک ہندوستانی تھا وہ جیتا رہے سے آخر۔ ہندو بھی کہہ رہے تھے کہ چلو تھا مسلمان تھا لیکن ہندوستانی تو تھا نا، کن سے جیتا ہے۔ ان میلوں سے ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو عقلی دلائل ہے، اور عقلی دلائل کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ بلکہ آپ کا ایک لطیفہ سناؤں، ہم پڑھتے تھے اس میں کوئی 6ٹھی 7ویں جماعت میں پڑھتے تھے، اور ہمارا گاؤں بڑا دور پسماندہ علاقہ تھا۔ اس میں پادری آ گئے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، انہوں نے ٹیپ ریکارڈر لگائے ہوئے ہیں، بڑے گانے اس پہ لگائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے تو تبلیغ کے لوگوں کو جمع کر، سارے لوگ دیہاتی لوگ ان پڑھ جمع ہو کے، ہم چھوٹے بچے مدرسے کے ہم بھی جا کر کھڑے ہو گئے۔ تو ان کا پادری کھڑا ہوا اور اس نے تقریر کرنا شروع کر دی، دین کی تقریر کرنی۔ تو ہمارے اسکول کا چپڑاسی تھا فقیر حسین چاچا، فقیر حسین چاچا کھڑا ہو گیا مقابلے کے لیے۔ ہم چھوٹے بچے اب تماشا کر رہے، چاچا ہمارا کھڑا ہے، اور اس نے جو 15-20 منٹ ان کے ساتھ بات کی تو اس نے پادریوں کو لاجواب کر دیا، پادریوں کو لاجواب کر دیا۔ ہم چلے گئے، مدرسے میں پڑھتے تھے، پاس ہمارا دینی مدرسہ تھا حفظ کا، ہم چلے گئے، ہم نے خطیب صاحب سے کہا کہ خطیب صاحب وہ باہر تو پادری آئے ہوئے تھے اور بڑا ہنگامہ ہوا، اور وہ آپ کو کچھ پتہ نہیں چلا، وہ تبلیغ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ نے نہیں بتایا کہ ہم جاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا استاد جی تا ضرورت نہ ہو، فقیر حسین چاچا وہ تڈیر ہو کہ تمہاری ضرورت نہیں پڑی۔ بھائی آنکھوں ایک تو وہ کہتے ہیں پچی کرنا کہتے ہیں اردو میں، لاجواب کرنا، تو ہمارے لگے کہ پشتوں میں کہتے ہیں پچو بھی ورنہ جوڑ کھڑو، پچو بھی جوڑ کھڑنا۔ تو لوگوں نے کہا استاد جی آنکھ خوچ دے فقیر حسین چاچا ورنہ پچو جوڑ کھڑو، آگے پچو جوڑ کھڑو۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے جب ان کو ہرایا تھا تو اس نے کہا نعرہ تکبیر، اب سب اللہ اکبر کیا، اسی گاڑیوں میں بیٹھے باقی۔ تو ان کو پھر اندازہ ہوا کہ ہم جو ہے تو اس میدان میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دلائل کے میدان میں ہمارا پادری کھڑا ہو، ان کا عامی آدمی اس کو لاجواب کر دیتا ہے، تو لہٰذا اس میدان میں نہیں کر سکتے۔ اب اگلا ہتھیار جو ہے تو وہ آزمانا چاہیے۔ تو اگلا ہتھیار پھر آپس کی بے اتفاقیاں، ریاست مستقبل کو آپس میں بے اتفاقہ کرو، ایک کے ساتھی بنو، دوسرے کے مخالف بنو، جس کے مخالف بنے ہو تو اس کے ساتھی بنائے، اس کے ذریعے اس کو ختم کرو۔ ٹیپو سلطان پر جو حملہ تھا رحمۃ اللہ علیہ پر، اس حملے میں نواب حیدرآباد عثمان علی خان مسلمان کی فوج انگریزوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ انگریز فوج ٹیپو سلطان کے خلاف کیوں کو کہتا ہے میرے مقابلے کا یہ ریاست ہے اور میرے مقابلے کا نواب ہے تاکہ یہ خاتمہ ہو، تو ان کو کیا پتا تھا کہ پہلے اس کا خاتمہ کرے گا پھر تیرا خاتمہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی میرے کہ قومیں جو ہیں تو وہ نظریات سے بنتی ہیں، اور نظریات جب اکٹھے ہوتے ہیں اور اس پر اتفاق و اتحاد ہوتا ہے، ہمارے اللہ پاک نے ہمیں اسلامی عقائد دیے ہیں جو ایسے کانکریٹ، یعنی اتنے سالڈ، اتنے مضبوط ہیں کہ کہیں فلسفہ و منطق کے میدان میں کسی جگہ پر بھی ہمارے علماء نے بات کی ہے تو ہمیشہ اہل کفر کو لاجواب کیا گیا، کیوں کو تو دو اور دو چار کی طرح حق دلائل ہے۔ تو لہذا جب ان کا یہ
ان کا تبلیغ کا ان کا منصوبہ ناکامیاب ہوا تو اس کے بعد پھر انہوں نے گناہوں کام کرنا، فسق و فجور کام کرنا، ہر شہر میں جو ہے تو گندگی کے عورتوں کے اڈے بنانا، یہ سارے کام کیے نا، تاکہ اس سے جب یہ دین کے عمل سے ان کے اندر نکلے گا تو اس کے بعد پھر ان کی قوت جو ہے یہ کمزور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس مضمون کا اگلے جمعے کو پھر بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔